الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین روزہ رکھنا واجب ہے۔ معلوم ہوتا ہے خالق کے ہاں کوئی روزے کا ایک تصور ہے، اسی کا مکلف کیا ہے، پھر روزہ وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ایک روزے کا ایک تصور ہے، تبھی تو روزے کی لفظ صرف ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں حکم ہے کہ کھانا بھی نہیں ہے اور پینا بھی نہیں۔ دوران روزہ کھانے سے یا پینے سے بھی کھا لے روزے میں آمدن تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بھی پی لیں، پانی پی لیں تو بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کھائی گئی ہے شے یا جو پی گئی ہے شے، وہ کھائی ہوئی شے عادتاً کھا دی جاتی ہو یا غیر عادتاً کھائی جاتی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو عادتاً کھائی جائے اس سے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور جو ایسی شے کھائی جائے جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، اس کے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا بلند تر صلوات یا اللہ۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ بسم اللہ کے بعد اللہ پہ کل گفتگو ختم ہوئی، گفتگو تو اس پہ ختم ہو نہیں سکتی، لیکن ہماری گفتگو اس لیے کہ اس کی کمالات اور بھی ہیں، ہم اس کے کمالات اور جو ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے آج سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ پورے قرآن میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے جب اللہ نے اپنے نام لیے تو ایک نام نہیں لیا، جب بھی لیے دو نام لیے۔ توجہ فرمائیں، جب بھی لیے دو نام لیے۔ اگر آپ کو میری پہلی مجلس ذہن میں ہے تو میں جملہ کہوں گا کہ یہ دو نام لینا بتاتا ہے کہ براءت استحلال مکمل ہی تب ہوتی ہے جب دو معنی لیے جائیں۔ دیکھیے، جہاں بھی دیکھیں دو نام ہیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ دیکھیں ترتیب بتا رہی ہے، غفور پہلے ہے، شکور بعد میں۔ ان اللہ غنی کریم، کہ وہ غنی بھی ہے کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے کیا کیا گوشے ہیں ان لفظوں میں، ان اسماء میں۔ وہ غنی بھی ہے اور وہ کریم بھی ہے۔ وہ علی العظیم، کہ وہ علی بھی ہے اور دیکھیں وہ لطیف بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے۔ جب بھی اس نے نام لیے دو لیے،
کیوں لی؟ ایک نام لے لیتا. معلوم ہوتا ہے کہ ویسے تو فصاحت و بلاغت وہاں انتہا ہی نہیں ہے، لیکن جو ترتیب لفظی ہے اسے پتہ لگتا ہے جب تک دو نام اکٹھے نہ ہوں لفظی ترتیب بنتی نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے؟ یہی تو مسئلہ تھا خالق کو ہر نام دو کرنے کا، کہ جن کو میں نے بنایا ہے وہ بنے ہی دو ایک نور سے ہے. کہ جنہیں میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے انہیں تو میں نے دو مل کے ایک بنایا ہے. انا وعلی من نور واحد بنایا ہے، اور انہی کو میں نے دو ہو کے بنایا ہے. اور میں اپنے اسما جو وہی میرے اسما ہوں گے، وہی میرے اسماء حسنہ ہوں گے. اگر کوئی کسی وقت یہ سوال کر دے تم تو دو ہو کے ایک ہوئے ہو، اللہ نے تو ایک کہا ہے تاکہ میری فصاحت کے کمال میں کوئی تھوڑی سی جھول نہ آ جائے. دو ہو گئے. اچھا جناب، بات ہو گئی جناب، یہاں تک پہنچے. اب دو نام خالق نے اپنے لگائے ہیں جناب. اب اگر اللہ، توجہ فرمائے، بات شروع ہو گئی. اگر اللہ یہ اتنی اسما کیوں لگائے؟ یہ ہے، یہ علیم ہے، خبیر ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سے یہ سارے نام کیوں لگائے؟ اگر اللہ اپنا ایک نام لگا دیتا، ایک، اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ اگر وہ فقط کہہ دیتا کہ اللہ، فقط کہہ دیتا اللہ قہار ہے، کیا نتیجہ ہوتا؟ اللہ کہہ دے قہار ہے یا نہیں؟ اکیلا کہہ دیتا کہ اللہ قہار ہے، تو اب ہماری فطرت، جو انسانی فطرت ہے، وہ دعاؤں سے مایوس ہو جاتی کہ دعا کس سے کریں، وہ تو ہے ہی قہار. اللہ اور فرمائے بابا، اس کی صفات میں قہر ہی قہر ہے. اس سے رحم کی اپیل کریں تو کیسے کریں؟ رحم کی اپیل تو وہاں ہوگی جہاں کوئی رحم کا تصور ہو. اس کا نام ہی قہار ہے. تو پھر اگر جب دعاؤں کا نتیجہ نا امیدی میں ہوگا، دعا تو مخ عبادت ہوتی ہے، عبادت کا مغز ہی دعا ہوتی ہے. اگر دعا میں ناکامی ہے تو دین پھیلائے گا کیسے؟ وہ اپنی شرعیت کو قیامت تک بچائے گا کیسے؟ نبیوں کو بھیج کر ہمیں تبلیغ کرے گا کیسے؟ اور فرمایا، اس لیے ایک نام کا ہونا کافی نہیں ہے. اگر دوسرا پہلو لے، جو آج کی جو لفظ ہے جس پہ ہمیں بحث کرنی ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم. اگر وہ فقط رحمان کہہ دیتا، چلیے کتنی بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ صرف لفظ رحمان کہہ دیتا تو پھر ہم بد دعا ہی نہ کر سکتے. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب وہ ہے ہی رحمان تو کسی ظالم سے انتقام لینے کی دعا کیسے کریں؟ دعا تو اس سے کی جاتی ہے جو رحمان ہو بھی، لیکن کم سے کم وہاں ہے ہی رحمانیت. غور نہیں فرما رہے؟ تو پھر ہم اس سے کیسے توقع کریں کہ ظالم نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ان سے انتقام لو؟ وہ تو رحمان ہے. وہ جبار ہونا چاہیے تبھی تو انتقام ہوتا ہے. نظر وہ تو کیا ہے سرکار؟ وہ تو ہو گیا رحمان. تو پھر انتقام کیسے؟ تو پھر سلسلہ شریعت کیسے چلے گی؟ یہ نظام اسلام کیسے چلے گا؟ اگر ان لفظوں میں ہی جن سے ہم نے ان کے سہارے سے لے کے آگے بڑھنا ہے وہاں ہی ہم رک جائیں گے تو نظام عالمین خالق کیسے چلائے گا؟ اسی قرآن نے تو نظام چلانا ہے. خدا جانے رسول کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انہوں نے کہہ بھی دیا تھا نہ ماننے والوں نے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اتنی تو فصاحت ہو گئی تھی نا اس کی.
کہ انہوں نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، تو اب ضروری ہو گیا کہ خالق کے لیے ایک صفت نہ لگائے، کتنی صفتیں لگائے؟ جتنی وہ چاہتا ہے اپنے نظام کو قیامت تک چلانے کے لیے۔ یہ اس کا اپنا علم اور عدل اور قدرت بتائے گی کہ پورے قرآن میں سارے نام آئے ہیں یا کم آئے ہیں، لیکن اتنے نام اس کے تو لا انتہا نام ہیں، لیکن اتنے نام لگائے ہیں جس سے اس کا نظام قیامت تک کے لیے ایسی آسانی سے چل سکتا ہے کہ کوئی ذی فکر بھی اس کے فکر میں مداخلت کر کے نفی کا پہلو نہیں نکال سکتا۔ اللہ نہیں نکال سکتا۔ اب جناب بات یہاں تک پہنچ گئی، رات جہاں بات ختم ہوئی، آج ہم نے لفظ رحمان اور رحیم کو لینا ہے۔ توجہ فرمایا، اب بات شروع ہوئی۔ رحمان اسم نہیں ہے، اسم نہیں ہے، علم ہے۔ رات بات بحث ہوئی، اللہ اسم نہیں ہے، لفظ اللہ علم ہے۔ اسم عام ہوتا ہے، علم خاص ہوتا ہے۔ رات عقلی دلائل سے بحث ہوئی ہے کہ اللہ یہ جو رحمان ہے یہ اسم نہیں ہے، کیا ہے؟ علم۔ اور علم ہے تو کس کا علم ہے؟ اللہ، خیال کرے اللہ کا۔ جیسے اللہ علم ہے اللہ کے لیے، اسی طرح رحمان بھی علم ہے، اسم نہیں۔ یہ آپ کی توجہ کے لیے، جتنی باقی اسماء ہیں اللہ کے وہ اسم ہیں، دو اسم ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ یہ دو علم ہیں، علم مخصوص ہیں فقط اور فقط اللہ کے لیے۔ کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور نہیں فرمائے، توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے۔ کسی کو آپ اللہ کہیں گے، کسی کو آپ رحمان کہیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تقدیم الرحمان، ایک یہ بھی لفظ میں انما قدم الرحمان علی الرحیم، اللہ نے رحمان کو مقدم کیا کس پر؟ لفظ رحیم پر۔ لأن الرحمن علم، کہ رحمان علم تھا، اسم نہیں تھا۔ یہ رحمان اللہ کا نام ہے۔ اودع اللہ، اودع الرحمان، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، دونوں برابر۔ اللہ رحمان کہو، ماشاءاللہ، اللہ یا اس لیے رحمان کیا ہے؟ علم۔ رحمان اسم نہیں ہے، علم ہے، علم۔ کوئی حد نہیں سرکار، اے رحمان علم ہے، علم۔ ابھی دیکھیں بحث کرتے ہیں، ابھی ساری بات آپ پوری زندگی میں نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ، جو اب میں جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ، دیکھیں آپ کو بالکل پتہ لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے رحمان علم ہے۔ اللہ اور رحمان دو نام ہیں اللہ کے جو مخصوص ہیں اللہ کے لیے، اسے رحمان کہہ دو، اسے اللہ کہہ دو۔ یہی وجہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ اکیلا رحمان نام رکھنا حرام۔ اللہ اکبر، غور نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ جو نام رحمان رکھ لیتے ہیں، عبد الرحمان رکھتے ہیں، دیکھیں عبداللہ بہت اچھا نام ہے، سرکار کا نام ہے نا جناب عبداللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں عبداللہ ایسی بہترین نام ہے، عبداللہ میں عبداللہ بہترین نام ہے، سرکار فرماتے ہیں، اور سخت ترین نام ہے عبد الرحمن۔ اس لیے کہ عبداللہ جب بھی بولا جائے گا وہ عبداللہ بولا جائے گا، اللہ نہیں بولا جائے گا۔ اور نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ یہ باریکی ہے، سماعت فرمایا کریں نا بابا، یہ باریکی ہوتی ہے۔ عبداللہ جب بھی بولا جائے گا تو سرکار کا نام بھی عبداللہ ہے،
سرکار کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا لقب بھی عبداللہ ہے۔ کئی ہمارے معصومین، عبداللہ ایک ایسی لفظ ہے کہ یہ جب بھی بولی جائے گی عبداللہ بولی جائے گی، لیکن عبد الرحمن اگر آپ رحمان رکھنا حرام ہے۔ رحمان کی لفظ کو کسی کے لیے رکھنا، یہ تو رحمان کے معنی اللہ ہے، وہ کہاں پھلے گا پھولے گا اور چلے وہ کیا کرے آپ۔ تو رحمان رکھنا، عبد الرحمن جب آپ رکھیں گے تو ہم میں تو پورا نام بولنے کا وہ سلیقہ نہیں ہوتا، ہم اسے رحمان کہیں گے، وہ رحمان کہنا نہیں، اس کا کوڑا ہوا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کے لیے اگر کسی کا نام رحمان ہے بدل لیں۔ رحمان نام نہ رکھا کریں، جب آپ پکاریں گے تو اسے کیا پکاریں گے؟ رحمان۔ رحمان تو علم ہے، وہ خاص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے، رسول اللہ تک کے لیے نام نہیں ہو سکتا۔ یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ رحمان قطعاً نام نہ رکھیں، اس لیے کہ رحمان میں اگر عبد الرحمن کہیں چلو، اس کے لیے سرکار نے کتنی ممانعت بھی فرمائی ہے، ہم نہیں رہ سکتے، اسے رحمان کہیں گے، ماں تو پیار سے کہے گی ہی رحمان۔ تو بہرحال یہ نام ویسے بھی پھلنے پھولنے کے لیے آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، انسانوں کے لیے زیبا نہیں ہے، مخلوق کے لیے زیبا نہیں ہے کہ خالق کا علم اپنے نام سے لگا دیں۔ بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تسی آگے آگے شاہ جی آپ آگے، تسی آگے آگے چلو ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے دیکھیں رحمان اس میں خاص ہے مگر معنی میں عام ہے، رحیم اس میں عام ہے مگر معنی میں خاص ہے۔ سرکار فرماتے اسم خاص و بمانت عامت، معنی میں تو وہ عام ہے اور نام میں رحمان خاص ہے۔ تو اب کہا گیا کہ رحمان اور رحیم، رحیم صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ میں دوام و استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ وہ رحیم ہے، یہاں کے رحیم نہیں بنا، یا کائنات کو بنا کے رحیم نہیں بنا، وہ ہے ہی رحیم۔ جب تک رہے گا رحیم، دوام و استمرار کے لیے اس کی رحمت دوامی استمرار۔ اور رحمان ہے، نام تو خاص ہے، معنی کیا ہے؟ رحمان ہے عالمین کے لیے، اس میں صرف مومنین کے لیے رحمان نہیں ہے، کافرین کے لیے بھی رحمان ہے، منافقین کے لیے بھی رحمان ہے، انسانوں کے لیے رحمان ہے، جنوں کے لیے رحمان ہے، فرشتوں کے لیے رحمان ہے، حیوانوں کے لیے رحمان ہے، سمندری مخلوق کے لیے رحمان ہے۔ رحمان ہے عالمین کے لیے اور رحیم ہے فقط مومنین کے لیے۔ خوش ہونا چاہیے کتنا بڑا اعزاز ملا آپ کو اس ایمان کا کہ اللہ مخصوص ہوگی اس کی رحمت مومنین کے لیے۔ کہیں بھی رحمان میں کہیں اللہ نے کہا کہ اللہ فلاں پہ رحم نہیں کرے گا، رحمت نہیں بھیجے گا، کہیں لکھا ہو؟ آخر ایک نبی نے اعتراض بھی کر دیا تھا، پروردگارا فرعون ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے پھر بھی تو اسے رزق دینے لگتا ہے، پھر بھی اسے رزق دیتا رہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی معیار پر جا کر بھی اگر یہ عمدن کہا نبی نے پھر بھی ہمارے لیے اچھا ہے، ہمیں کچھ تو پتا چلا نا۔ غور نہیں فرما رہے، معلوم ہوتا ہے نبی کا کوئی فعل ابس نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو میں ہو۔ اعتراض نہیں کر رہا، دیکھیں گرفت کا پہلو آ سکتا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا یہ فرعون چاہے وہ تمہیں مانتا بھی نہیں ہے اور اللہ ربکم العالی کہتا ہے پھر بھی اسے رزق دیتا ہے، تو کیا جواب آیا؟ اگر اس نے
ابدیت کا انکار کر دیا ہے، میرے عبد ہونے کا انکار کیا ہے، کیا میں اپنی ربوبیت کو چھوڑ دوں؟ اب یہ جو ربوبیت ہے، آپ دیکھیں گے ان اللہ بالناس للرحیم، لرؤوف الرحیم بھی ہے، ان اللہ بالناس بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، لوگوں کے لیے ناس کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ ان اللہ بالناس للرحمان یا بالمؤمنین للرحمان، کہ اللہ مومنین سے رحمان ہو یا لوگوں سے فقط رحمان ہو۔ رحمان کی لفظ نہیں آئی، کیا کہہ رہا؟ جب بھی لفظ آئی ہے مخصوص لفظ آئی ہے رحیم کی، عمومی کیفیت کی لفظ آئی ہے رحمان کی۔ رحمان ہے عالمین کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے۔ تو معلوم ہوگا یہاں تک اب بات پہنچ گئی۔ یہ جو لفظ رحمان ہے یہ رحمت سے نکلی ہے۔ مرائل طے کرنے تھوڑے سے علم کلام کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن میرے ساتھ رہے۔ یہ رحمان کس سے بڑھ رہی ہے؟ ذرا مشتق ہے رحمت سے۔ رحمت کے کیا معنی ہے؟ خالق کی طرف رحمت کے کیا معنی ہوئی؟ پھر دیکھیں، رحمت سے مشتق ہے۔ جب یہ رحمت سے مشتق ہے رحمان کا یہ جو لفظ ہے، یہ جب بھی بولی گئی ہے قرآن میں یہ شدائد اور سنگ دلی کے مقابل میں بولی گئی ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ جو لفظ بولی گئی ہے رحمان کی لفظ، شدائد شدید اور سنگ دلی جب بڑھتی ہے پھر اس کے مقابلے میں یہ بولی جاتی ہے، جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہی شدید ہیں کفار پر مگر اپنے آپ میں ایک دوسرے سے مہربان ہے نا جی؟ یہاں کیا آیا؟ پہلے شدید کی لفظ آئی، اس کے آگے کیا لفظ آئی؟ رحماء کی لفظ آئی۔ شدید بھی ہیں، شدید کے مقابلے میں کیا آیا؟ رحماء، رحیم کی لفظ، شدید کے مقابلے میں رحیم کی لفظ۔ ان اللہ، اللہ جو ہے لشدید العذاب، یا عذاب شدید کے بعد فرمایا فإن اللہ لغفور الرحیم، ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اس کے ساتھ کہا فإن اللہ لغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ تو معلوم ہو گیا رحمان کی جو لفظ ہے یہ شدت، اور جہاں سنگ دلی بڑھتی ہے، کسی منزل کی طرح مجھے لینا ہے، اب تک پہنچانا ہے، جب منزل سنگ دلی، توجہ فرمائیں، خدا جانے وہ دل کتنے سنگ دل ہوں گے جن کی سنگ دلی کے اظہار کرنے کے بعد خالق نے اپنی رحمت کا اعلان فرمایا۔ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، توجہ فرمائیں، ساتھ چلتے ہیں۔ اب آگیا جناب یہاں تک پہنچ گئے۔ سنگ دلی کے بعد کیا آیا؟ ذکر آیا کس کا؟ رحمت کا۔ جب اس کا ذکر آیا تو اب دیکھیں جناب، یہاں چونکہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آج یہ آخری نشست ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے ذرا بات کو آگے پھر بڑھاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر پہنچنے کے بعد اب جو سے وہاں لفظیں ہیں مجھے اسی طرح بیان کرنی، جناب جبریل نے آ کے کہا آقا خالق نے مجھے فرمایا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں جیسے انہوں نے لکھا ہے میں اسی طرح بیان کر رہا ہوں، خالق نے فرمایا ہے کہ ایک جگہ کی آپ کو سیر کرانی ہے جو عالمین کا نبی ہے۔ کون سی جگہ ہے جو وہ نہیں جانتا؟ غور نہیں فرما رہے، اور لکھنے والے جو لکھا ہے اسی کا حوالہ میں نے دیا، عالمین کے نبی سے کہا ہے ایک جگہ ہے جو مجھے حکم ملا ہے جو تمہیں دکھانی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کوئی اہم شے ہے جس کے لیے یہ ایسا ایک ماحول بنایا گیا ہے۔
غور نہیں فرما رہے. یہ نہ سمجھے کہ رسول جانتا نہیں تھا. جب ایک ایسا ماحول بنے تاکہ وہ بات یاد رہے. پلانو کا منبر اسی لیے تو بنایا تھا. غور نہیں فرما رہے. اب آپ خوش ہو گئے. شاہ جی منبر وہاں سے بھی تو آ سکتا تھا. پلانو کا منبر بنایا اسی لیے تھا تاکہ بات بھولنے نہ پائے. ہمارے پنجاب کے علماء یہی فرماتے ہیں کہ سرکار مدینے سے بلقیس آ سکتا ہے تو منبر مدینے سے آ سکتا تھا. سرکار نے یہ پلان ہی انہی کے چن لیے تھے جن کا ارادہ جلدی جانے کا تھا. سرکار تشریف لے گئے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہنگامہ پیدا کیا جاتا ہے عجیب قسم کا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بات یاد رہے. تو اب جناب جبریل نے کہا سرکار اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک جگہ آپ کو سیر کرانی ہے. چلیے چلیے ٹھیک ہے. جناب جبریل گئے تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ ایک قبہ تھا. اس قبے کا مکفل ہے دروازہ اس پر لگا ہوا ہے. تفسیر مجمل جان کہ جب مکفل کا تو جبریل نے کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ سرکار اسے انگلی کریں تو یہ خود بخود کھل جائے گا. اچھا جناب جبریل جانتے ہیں کہ انگلی کریں تو اچھا سرکار نے اشارہ کیا تو وہ کھل کے زمین پر گر گیا. اب جو دروازہ کھلا اندر جب سرکار اس قبے میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک ستون ہے. ہاں یہ تھوڑی سی بات مجھ سے لیکن جلدی میں رہ گئی ہے. جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اب خدا جانے نظام معراج کیا ہے اور پھر جنت کا وہاں معراج کیا ہے. انتہا جنت الماوا اللہ جانے جنت کہاں ہے. یہ بھی جنت ہے جہاں بیٹھے ہیں اور بھی فرما رہے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی کا نام تو جنت ہے. کوثر کی نہر جاری ہے. ایک دودھ کی نہر جاری ہے. باقی بھینسیں تھوڑی ہوں. اور تیسرا شہد کی نہر جاری ہے. اور چوتھا شرابن طہورا کی. جب 4 نہریں جاری ہیں یہ جو دیکھا سرکار نے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تب جناب جبریل سے پوچھ لیا چلو کوئی حد اچھی بات ہے تاکہ اپنا رسول ہونا ثابت کریں. جناب جبریل یہ کیا ہے. ہاں سرکار اسی کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو دکھانا ہے. اچھا چلیے. اب وہ قبے میں گئے وہ تالا کھلا. اب جو رسول اندر تشریف لے گئے دیکھا ایک ستون ہے. ستون اس ستون پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستون پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو سرکار اندر گئے کیا دیکھا کہ بسم اللہ کی جو بے کا حلقہ ہے یہاں سے کوثر جاری ہو رہا ہے. خوش ہونا چاہیے. اس میں سے آب کوثر جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. پھر دیکھیں میں جملہ کہہ دیتا ہوں جب بے سے ہی کوثر جاری ہے اور بے ہے علی پھر علی کو ساقی کوثر ہونا ضروری ہے. اس ہے سے دودھ کی نہر جاری. اب میں ایک جملہ اچھا چونکہ ترتیب ایسی تھی کہ بے پہلے تھی اس لیے کوثر کو پہلے آنا پڑا ورنہ آنا تو اللہ والے کمال پہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اللہ سے کیا نکل رہی ہے سے دودھ کی نہر جو نکل رہی آگے. اب سرکار نے دیکھا یہ رحمان کی جو میم کا حلقہ ہے اس سے شہد کی نہر جاری اور رحیم کے میم کا جو حلقہ ہے اس سے شراب طہورا کی.
معلوم یہی ہوتا ہے چونکہ رحیم کی میم مخصوص ہے مومنین کے لیے، کافر پہ شراب طہورہ اسی لیے تو حرام ہے۔ اور آگے بڑھاتے ہیں، رحمان، اب تھوڑا سا علمی بحث جو ہے وہ مجھے کرنی ہے۔ رحمان، رحمت، رحیم اور رحمان رحمت سے مشتق ہیں، خدا کی لفظ سونا نہیں۔ رحمت اللہ کی صفات فعلیہ سے ہے، فعلیہ، رحمت اللہ کی صفات فعلیہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کی دو قسم کی صفات ہیں، ایک صفات جنہیں صفات ذاتیہ کہتے ہیں، ایک صفات ہیں جنہیں صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ جن کا اللہ سے جدا و سلب ہونا محال، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور صفات ثبوتیہ کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ کسی بھی لمحے میں وہ اللہ سے جدا نہیں ہو سکتے، جدا، اور ان صفات کے عکس نقیض ضد کا اس ذات میں گزر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ مثلا اللہ کی صفات ذاتیہ میں آتا ہے علم، قدرت، حیات۔ اللہ کا جو علم ہے یہ اس کی صفت ذاتی ہے، ذاتی ہے، اس میں جدا ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حیات صفات ذاتیہ ہے، اس سے حیات جدا ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ دوں یہی، اگر اللہ خود بھی چاہے کہ اپنے اوپر موت کو طاری کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حیاتیہ ثبوتیہ جو وجود ہے، اگر اللہ چاہے کہ اپنے اوپر موت کو طاری کرے تب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حیات واجب۔ اگر اللہ چاہے کہ اس کا علم اس سے جدا ہو جائے، ناممکن، میں کیا کہہ رہا ہوں، ناممکن، علم اس کے لیے واجب ہے، صفت ذاتی ہے، چاہے بھی کہ میں بھولوں تب بھی نہیں بھول سکتا۔ یہی صفت ہے آل محمد کی علم میں، اور نہیں فرما رہے آل محمد کی علم میں اگر وہ چاہے بھی کہ ہم بھول جائیں، اور نہیں فرما رہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ صفت کیا ہے؟ دیکھیں میں نے محرم میں یہاں عرض کیا تھا، یہ صفت ان کے لیے واجب حقیقی ہے، لازم حقیقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے محرم میں یہاں تشریح عرض کیا تھا، اور یہی غالباً آپ کیا، یہ صفت جو ان کی ہے کیا ہے؟ صفت ذاتی، واجب حقیقی، اگر چاہے بھی بھول جانا تو بھول جانے کا تصور محال۔ غور نہیں فرما رہے، جن کی صفت ذاتی میں بھول جانے کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں علم کی کمی کون سی ہوگی جسے جبریل نے پڑھا کے پوری کی ہوگی؟ کہ وہاں وہ کوئی کمی ہو جس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اسی وجہ سے جو صفت ذات ہوتی ہے ان کے
یہ صفات ذاتیہ سے سلب نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ کی صفات ذاتیہ صفات کمال، اگر کمال ایک لمحے کے لیے سلب ہو جائے، غور نہیں فرما رہے، اگر کمال ایک لمحے کے لیے سلب ہو جائے تو پھر کمال کس میں بل جل جاتا ہے؟ زوال میں، پھر اللہ باکمال نہیں رہتا۔ اللہ اس کا باکمال رہنا اس بات میں ہے کہ اس کی صفت ذاتی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے سلب نہ ہو، عقلی طور پر سلب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 کہ سلب ہونا پھر آنا، یہ سلب ہونا چونکہ محل کے متاثر و قبول کرنے کی دلیل ہے، متاثر ہونا، قبول، متاثر جو ہوا اس کا اثر ہوا محل پر یعنی ذات پر، ذات نے قبول کیا، جو کسی غیر کو قبول کرے وہ اللہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا علماء نے توجہ فرمائی ہے؟ لہذا وہاں صفات ذاتیہ کا سلب ہونا ناممکن۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو سلب ہونا ہے اسی کو تغیر کہتے ہیں، جہاں بھی تغیر ہوگا وہ حادث ہوگا، جو بھی حادث ہوگا وہ ممکن ہوگا، جو بھی ممکن ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ واجب نہیں رہتا اگر اس سے صفات ذاتیہ ایک لمحے کے لیے کیا ہو جائے؟ سلب نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی تو اب یہ جو رحمان ہے یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے۔ ویسے تو یہ کرنی ہے نا جناب، اب آپ میرے ساتھ آئے، اب نتیجے تک قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو صفات فعلیہ ہیں، فعلیہ، رحمت کیا ہوتی ہے؟ رقت قلب۔ آپ نے کسی مجبور کو دیکھا کہ اس میں کمزوری تھی یا تکلیف تھی تو آپ نے اس کی کمزوری کے استحقاق کو دیکھ کر اس پہ رحم کیا۔ اللہ کے ہاں یہ کمزوری کا تصور نہیں ہے، رقت قلب کا تصور نہیں ہے کہ جس طرح ہم کسی کو دیکھ کر، کسی مظلوم کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے ہاں رقت قلب کیا ہے؟ اسی صفت کا جاری کر دینا۔ غور نہیں فرما رہے ہیں۔ اب خالق کے لیے رقت قلب کیا ہے؟ اس کے ترحم کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ وہاں یہ نہیں ہے کہ اس کی دل میں رقت کا تصور ہوتا ہے، بلکہ وہ رحمت کو فوراً ایجاد کر دیتا ہے۔ ادھر احساس کے معنی کسی نے کہا، ادھر کیا جاری ہوگی؟ رحمت کا جاری ہونا صفت فعلیہ میں ہے۔ رزق صفت ذاتیہ میں نہیں آتا، صفت فعلیہ میں آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رزق کو جاری کرانا ہم کرا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں رزق بڑھ سکتا ہے۔ ترزق من تشاء بغیر حساب، چاہے بڑھا دے چاہے گھٹا دے، اور وہ بڑھائے اجرا کے لیے، جاری ہونے کے لیے، ایجاد کے لیے سبب کون بنے گا؟ توجہ فرمائیں بھائی، یہ جو رزق جاری ہوگا کس کے تحت جاری ہوگا؟ اسی رحمت کے تحت۔ خلق جاری ہوگی، ایجاد ہوگی، کس کے تحت ہوگی؟ اسی قوت فعلیہ میں، اسی کے تحت، جس کا مرکز کیا ہوگا؟ رحمت۔ معلوم ہوتا ہے جب رحمت مرکز تک آپ پہنچ جاتے ہیں پھر رزق بھی مل سکتا ہے، بیٹے بھی مل سکتے ہیں۔
نہیں فرمائے، توجہ فرمائے، میرے ساتھ رہے۔ رزق بھی مل سکتا ہے، بیٹے بھی مل سکتے ہیں، پھر جو چاہے مل سکتا ہے، لیکن اس سبب تک پہنچنا جس سبب سے رحمت کا اجرا ہوتا ہے اس تک پہنچنا ہے، اور رحمت کا اجرا ہوتا ہے آل محمد پر درود پڑھنے سے۔ منزل تک نہیں پہنچے جدھر میں نے اشارہ کیا۔ اس دیکھیں رحمت کا جو اجرا ہوتا ہے، کیا رحمت کبھی کبھی ہوگی؟ رحمت تو ہر وقت تیار ہے اجرا ہونے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی جاری کرے کبھی نہ کرے، اور اجرا ہونے کے لیے کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مولوی فرما رہے ہیں، تو فرمائے بابا، رحمت اجرا ہوگی، جاری ہوگی، ایجاد ہوگی، تو اس کا مرکز کون ہے؟ ان اللہ، اللہ نہیں ہے، سبب کوئی اور ہے، وہ تو جاری کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ سبب رحمت نہیں ہے، وہ تو جاری کرنے والا ہے، سبب ہم نے بنانا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اب اللہ دیکھیں، یہ اللہ کا کہنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت کے اعجاز کے لیے تیار نہ ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو رحمت کے لیے، خالق ایجاد کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ تو تیار ہے، صرف اکیلا تیار نہیں، اس کے ملائکہ بھی ساتھ ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ یصلون علی النبی، کہ وہ رحمت کے لیے بھیجتا ہے نبی پر۔ تو معلوم ہوتا ہے رحمت کے آنے کا سبب کون ہے؟ اکیلا نبی نہیں، النبی۔ وہاں رحمت صحیح نہیں آئے گی۔ یہی بات، یصلون علی النبی، یہ جو النبی پر الف لام ہے، یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے، الف لام جنس کا ہے، جنس کا۔ غور نہیں فرما رہے؟ اذا بوسر ما فی القبور، قبروں میں سے سارے ان قبور، یہ جو قبور پر الف لام ہے یہ جنس کا ہے۔ کوئی آدمی ڈوب کر مر جاتے ہیں، کوئی جل کے مر جاتے ہیں، خدا جانے کنی کے پیٹ میں درندے کھا جاتے ہیں، لیکن القبور کہہ کے کہا کہ وہ کہیں بھی ہوں گے قبروں کی جنس میں۔ اور نہیں فرما رہے؟ وہاں قبروں کا تصور ہونا چاہیے، خواہ کیسی ہو، کسی کے پیٹ میں ہے، کسی کے دریا میں ہے، کسی کی مٹی میں ہے، آگ میں ہے، کہیں ہے، آخر کہیں تو ہے، جہاں بھی ہو وہی قبر ہے۔ ہر شے کو ہم انہیں قبروں میں سے، تو یہ الف لام
نبی پر ہے جنس کا، درود ان پر ہوگا جو نبی کی جنس سے ہو، رشتے سے نہیں۔ سمجھ نہ آئے، رسول کی جنس میں سے ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے نماز میں درود میں جو بھی آتا ہے وہی رسول کی جنس ہے، جو باہر ہے وہ اصحاب ہے، جنس رسول نہیں۔ درود کن پر ہے؟ النبی، النبی پر۔ تو النبی میں کون شامل ہوئے؟ جو جن سے رسول ہے۔ یا علی انت منی وانا منک، الفاطمہ تو بذات منی، حسین منی وانا من الحسین۔ آج دنیا کہتے ہمیں پتا نہیں، اگر انہیں نہیں پتا تو آج پتا کر کے ٹھیک لے، نام لے لینا نماز میں۔ دیکھ لینا پتا لگ جائے گا۔ کس کا سبب کون ہوں گے؟ محمد و آل محمد۔ ان کو سبب بناؤ، جب بھی بناؤ، یہ نہیں ہے کہ دن میں بناؤ، یہ نہیں ہے رات میں بناؤ، دن رات کے کسی حصے میں، یہ بھی نہیں ہے کہ کراچی میں بناؤ، یہ نہیں ہے لاہور میں بناؤ، عالمین کے کسی خطے میں تم اللہم صلی علی کہو، ہم فوراً۔ تم رزق چاہو گے تو انہی کے توسل سے، خلق چاہو گے تو انہی کے حوالے سے، ہم دیں گے اجرا کر، یہ ایجاد کر دیں، فوراً ہو جائے گا۔ یصلون علی النبی، جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اسے حل کرنا۔ النبی پر کون آئے جناب سرکار؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے کی لفظ کہہ کے اللہ بھی الگ ہو گیا، ملائکہ بھی الگ ہو گئے، ہے نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رحمت بھیجتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ۔ ملائکہ کے بارے میں کوئی، اللہ تو رحمت کا نزول کرتا ہے، ملائکہ کیا کرتے؟ اب اس میں کئی روایات، سرکار تشریف رکھتے ہیں، کئی روایات ہیں کہ یہ ہے کہ ادھر وہ رحمت نازل کرتا ہے، ملائکہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہ بھی ہے، طلب مغفرت کرتے ہیں اور تنزیہ و پاکیزی بیان کرتے ہیں۔ آل محمد کی ملائکہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ بھی الگ ہو گیا، ملائکہ بھی، وہ تیاری میں کھڑے ہیں، ہمیں حکم دے کے پہلے تیار، یہ نہیں ہے کہ حکم کے بعد تیار، حکم سے پہلے جس کی تیاری ہو اس مرکز رحمت کو آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایجاد کے لیے خالق تیار، اب جب تیار ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اسی النبی پر کیا کرو؟ کیا کرو؟ صلوات پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد۔ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات پڑھو۔ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ قرآن ہے، توجہ فرمائیں۔ پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ وجوب آ رہا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، اگر یہ حکم واجب ہے تو اس کے لیے بھی پھر واجب ہوگا اس کا اجرا کرنا۔ ہمیں تو واجب کا حکم دے اور اپنے لیے کہے مرضی کیوں؟ اگر ہمیں حکم دے رہا ہے واجب کا تو پھر اس کے لیے بھی جاری کرنا، ایجاد کرنا واجب۔ معلومات ہے سارے وجوب آ رہے ہیں، سارے وجوب، یہاں بھی وجوب، پیچھے بھی وجوب، یہ سارے وجوب اکٹھے ہو گئے۔ اب
جب صلو علیہ یہاں تک وجوب صلو علیہ انہیں پہ صلوات پڑھو. آگے کیا لفظ آئی ہے؟ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جھگڑا سارا یہی ہے اور نہیں فرما رہے. خدا کی قسم جھگڑا ہی یہی. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یہ متشابہ آیت ہے. کہاں متشابہ ہے؟ متشابہ اس لیے کہہ دیا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ درس قرآن ہے اور شیر رحمان کے حوالے سے اسے بحث کر رہی ہے. اس پر صلو علیہ، صلو علیہ کے ترجمہ ہو گیا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور کیا کہتے ہیں کہ ان پر سلام کرو جتنا سلام کرنے کا حق ہے. خدا کی قسم سلام تو مستحب ہے. اور نہیں فرما رہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. یا سلام کا تصور آ بھی نہیں سکتا. میرے حساب سے برات استحلال میں حسن اختتام ضروری ہے. واجب کا ذکر آتے ہوئے مستحب کے پہ ختم کرے، کیسا کلام. برات استحلال کے خلاف قرآن معیار فصاحت سے نیچے گرتا ہوا نظر آئے. اگر ہم ترجمہ کریں ان پہ سلام کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے. پروردگارہ صلوات تو اس سے زیادہ ضروری ہے، اس پہ تو نے حق ادا نہیں کیا. کہتا صلوات ایسے بھیجو جیسا صلوات بھیجنے کا حق ہے. وہاں تو حق کی لفظ نہیں کہی جو واجب تھا. معلوم ہوتا ہے یہاں سلام کے معنی نہیں ہے، تسلیم کے معنی ہے. انہیں ایسا مانو جیسا ماننے کا حق. ابھی قرآن کی بات، یہ بھی قرآن کی بات. اب جب آپ کہتے ہیں سلام وعلیکم نہیں، میں علیکم کہہ دیں. السلام علیکم کہتے ہیں نا. سلام جب بھی کہا اللہ نے، سلام جب سلام کے معنی میں ہوتا ہے وہ الا سے عین لام یہ الا سے متعدی ہوتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین. ساتھ سلام ہے نا، ساتھ سلام ہے یا نہیں؟ سلام علی نوح، یہ علی کی لفظ آتی. سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین. علی کی لفظ آئی ہے نا. سلام علی الیاسین، علی کی لفظ آئی ہے. سلام علیکم طبتم خالدین. جہاں بھی سلام علیکم سلام کا ترجمہ آئے گا وہاں اللہ سے متعدی ہونا ضروری. اگر اللہ یہاں سلام کہتا، سلمو تسلیمہ نہ کہتا، سلمو علیہ تسلیمہ کہتا. اور بھی فرما رہے ہیں کیا کہتا؟ صلو علیہ، سلمو علیہ تسلیمہ. پھر ہوتا سلام کا معنی، چونکہ سلام متعدی ہوتا ہے اللہ سے، اس کے ساتھ اللہ حرف کا لگنا ضروری. لیکن یہاں حرف نہیں ہے تو ماننا پڑے گا یہاں سلام کا معنی نہیں ہے، یہاں تسلیم کا معنی ہے. اب آپ خوش ہو جائے تو میں جملہ کہتا ہوں. میرے آقا سے پوچھا گیا مولا رسول کی تو ہر شے تسلیم کرنی ہے، اس کا بڑا عمل کون سا ہے جسے تسلیم کرنے کا حق ہے؟ فرمایا وہ ہماری ولایت ہے.
समझ आ गया जनाब। सबसे बड़ी तस्लीम कौन है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। अब अल्लाह की रहमत ईजाद तब होगी जब विलायत अली का इकरार होगा। जो इसकी विलायत के बगैर पढ़ी जाए अल्लाहुम्मा वो नमाजें, इजरा का मंबा कौन है, माखज कौन है, मस्तर कौन है? खुदा गवाह है, उसकी रहमत ईजाद ही तब होगी और उस पर होगी जो इन 14 को बिला फसल मानता है। इसीलिए तो देखे, इसीलिए तो शुरू से भी बे से किया और खत्म भी इन्हीं पे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा भी आले मोहम्मद हैं, इंतहा भी आले मोहम्मद हैं। अल्लाह शुरू भी इन्हीं से हो रहा है और इख्तिताम भी इन्हीं से हो रहा है। यही तब यही कहते हैं अगर हम ना होते उसकी पहचान ही ना होती। अगर हम ना होते अल्लाह पहचाना ही ना जाता। बस ये जो रहमान और रहीम, तो अब सिफात फ़ेलिया कब जारी इजाद होगी? जब इन पे दुरूद पढ़ा जाए। रिज़्क तब जारी होता है इन पे दुरूद पढ़ा जाए। खुदा गवाह है, रिज़्क मिलता ही नहीं की वजह से। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ खुदा के लिए, अगर इस वक्त मुतवज्जे हैं, बाबा आम रिज़्क मिलना और है, हर एक को दे रहा है। तैयब उनको देगा जो 14 को मानते हैं। तैयब रिज़्क मिलेगा ही उन्हीं को। और नहीं बता रहे हैं, रिज़्क हर एक को मिलेगा, रहमान को हुआ, लेकिन तैयब रिज़्क इनको मिलेगा जो आले मोहम्मद को मानते हैं। इन्हें तैयब औलाद भी मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हें तैयब रिज़्क भी मिलेगा, इन्हें तैयब माल भी मिलेगा, इन्हें तैयब ख्याल भी मिलेगा, इन्हें तैयब फिक्र भी मिलेगा, क्योंकि मरकज़ से इनका ताल्लुक हो गया। इजरा के लिए वक्त मुहैया नहीं है। क्या रहमत मेरी तरफ देखिए बाबा, इनसे राब्ता करने के लिए हम हर वक्त मुंतज़िर रहते हैं, करो हम ईजाद रहमत करें। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आप मुतवज्जे, तुम इनको पहचान लो, इनको मान लो, इनको पहचान लो। हम रहमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर सारी जिंदगी नहीं पहचान सके, मरने से एक रात पहले पहचानो, हम हुर बना देंगे। हम तुम्हें माशाअल्लाह से माशाअल्लाह, हम तुम्हें इतनी छूट दे देते हैं। ये छूट देना रवादारी नहीं, हमारा अदल है। ये तुम्हें छूट दे देना, ये हमारी रवादारी न समझना, ये हमारा अदल है कि तुमने हमारे इस मुद्दा को, चलो जिंदगी में तो पहचान लिया। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह बात आई। अब मसाइब की तरफ मुझे हुक्म मिला, थोड़ा सा मसाइब भी पढ़ना है। तो एक आदमी का बगदाद में इंतकाल, बड़ा गुनाहगार
اب جسے نشاندہی میں امام کی لفظیں ملیں گناہگاری کی تو وہ گناہگار تو ہوگا. گناہگار کا انتقال ہوا اور بغداد میں ہوا. بغداد عراق میں ہے نا. ملکی ہمسائیگی تو تھی نا امام کی. پتہ نہیں دیر سے کیوں سمجھتے ہیں لفظ. ہمسائے کی محبت ایمان کی جز ہوتی ہے. بغداد میں وہ مر گیا. جب مرنے سے ذرا پہلے سے یقین ہو گیا, پیسے والا تھا, کہ میں مر گیا ہوں اور میرے گناہ اتنے ہیں کہ بخشش کے سامان سوائے نجف اشرف میں دفن ہونے کے ساری زندگی. دیکھیں اچھا نظریہ تو ہے نا, اگر دفن بھی ہو گیا وہ رحمت جاری ہو جائے گی نا. بہن گئے میں مر جاؤں تو مجھے نجف اشرف میں جا کے دفنا دیں. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. انتقال ہو گیا, مر گئے. غسل کفن ہوا اور جو ہو گیا تمام, رات کو وہاں سے چلے. ادھر سے یہ چلے. دیکھیں اب ایک لفظ ہے اور یہ اچھا ایسے لفظ ہونی چاہیے. ادھر ان کا جنازہ چلا, ادھر میرے امام نے خداموں سے کہا ایک گناہگار کا جنازہ نجف میں آ رہا ہے, خبردار اسے نجف میں نہیں آنے دینا. میں کیا کہہ رہا ہوں, نجف میں نہیں آنے دینا, روک دینا ہے اس کو, خبردار رکاوٹ کرنا ہے. اب جب ایک نے دوسرے تب ایک دوسرے سے کہا خدام کو, جب امام اشارہ فرما دیں, اشارہ ہو گیا چلو, جو چیز ان کے پاس ہتھیار تھی شہر کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ساری رات کھڑے رہے, جنازہ نہیں آیا. جنازہ نہیں آیا. اب اللہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ جنازہ کیوں نہیں آیا. امام نے فرمایا کہ اس کا آنے نہ دو, مدافعت کرو. کی تو وہ آیا نہیں جنازہ. اب جب دوسری رات آئی تو اسی کو پھر امام نے حکم دیا, وہ جو کل والا جنازہ جس میں آنا تھا ہم نے روکا تھا, آج وہ آ رہا ہے, کوفے کے باہر جا کے استقبال کرو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. کوفے کے یہ نجف کے باہر کوفہ ہے نا, وہاں جا کے ان کا استقبال کرو. پریشان ہو کے وہ آدمی کہتا ہے آقا رات اور دن میں کیا فرق ہو گیا, مر تو وہ گیا تھا کہ رات آپ نے حکم دیا کہ اسے دفن نہ ہونے دو, اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ اسے میری زری کے قریب اچھی جگہ پہ دفن کرنا, اچھی طرح کے مشائیت جنازہ بھی کرنا. ہمارا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ بہت گناہگار تھا. جب رات کو وہ بغداد چلے نا, دو راستے آتے, ایک سیدھا راستہ آتا ہے نجف میں, ایک کربلا کے راستے. ماشاءاللہ سید آپ کو قبول فرمائے. میرے خیال مصائب یہیں سے شروع ہو جائے تو اچھا ہے. خدا جانے زہرا کے بیٹے نے کربلا کو کتنا نکھار دیا کہ یہ وہاں سے جو چلے نا, اتفاق سے راستہ بھول گئے, بجائے نجف آنے کے وہ جنازے سمیت کربلا محلہ پہنچ گئے. جب کربلا محلہ گئے تو انہوں نے کہا آئے تو ہیں, کیوں نہ ہم زری کا طواف کرا لیں. اب جو زری کا طواف کرایا تو زری کی گرد اڑ کر, اللہ اکبر, گرد جو اڑی, اس کے جنازے پہ گرد امام حسین کے کربلا کی مٹی جو پڑی, اللہ نے فرمایا گناہگار بہت تھا مگر گرد ایسے امام کی پڑی ہے, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ جانے یہ گرد اس وقت اٹھی جب آواز آئی قد قتل الحسین. سید آپ سے قبول فرمائے. مجھے حکم دیا گیا کہ جناب عباس علیہ السلام کے تھوڑا سا مسائل سرکار عباس کا پڑھنا ہے. اتنی گردیں اٹھتی تھی, فوجیں آتی ہیں. جناب زینب پوچھتی یہ گرد کس کی ہے؟ کہا جاتا کوئی فوج کوفے سے آ رہی ہے, کوئی شام سے آ رہی ہے. اس وقت میری پاک بی بی فرماتی بیویوں گھبراؤ نہیں, میرا عباس جو موجود ہے. اجرکم اللہ, اللہ جانے کتنا آسرا ہے بیویوں کا جناب عباس. اب میں جملہ کہہ دوں یہاں, ہر وقت
بھی یہی کہتی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا عباس جو موجود ہے۔ جب یہی 34 سالہ عباس زین سے گرا نا زمین کی طرف، میری شہزادی نے بال کھول کے کہا ام کلثوم تیاری کرو اب شام بھی جانا ہے۔ سیدہ سے قبول فرمائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کوفہ کے بازار بھی جانا ہے، اب درباروں میں بھی جانا ہے کہ میرا عباس زین سے زمین پر گر گیا۔ جب عباس گرے نا زمین پر کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا مولا میری مدد کو آئے، گرتے ہوئے کہا مولا میرا آخری سلام۔ اللہ اکبر، خدا گواہ۔ علامہ تشریف فرمائے کہ جب امام گئے نا خدا جانے کہاں بازو تھا، کہاں دوسرا بازو تھا۔ جناب عباس کا سر جا کے اپنی گود میں جو رکھا، آخری وقت آنکھوں میں تیر نکالا، کہا عباس آخری وقت ہے، کچھ کہنا ہے تو وصیت کرو۔ کہا مولا میری وصیت یہ ہے میری لاش خیمے نہ لے جائے۔ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 10ویں والے دن جناب عباس نے خیام میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ بچے جاتے کوزے لے کر عباس عطشان، فرمایا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس بے شک ہم تمہاری یہ وصیت پوری کریں گے، میری 34 سال کی خواہش ہے مجھے ایک مرتبہ اپنی زبان سے بھائی کہہ دو۔ اللہ اکبر، عزادارو بھائی کا کہنا تھا۔ جناب عباس کا رخ نجف کی طرح مڑ گیا۔ بابا علی گواہ رہنا میری غلامی ثابت۔ اجرکم اللہ، میں نے غلام کہلایا تھا، میری غلامی ثابت۔ بس غلام اخی کہا، روح نکلی نہ پرواز کی۔ اب امام نے چاہا کہ گنج شہداء میں جا کے انہیں لکھا دیں، جہاں سے ہاتھ لگاتے ہیں گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آ جائے۔ میں عزادارو عباس علیہ السلام کا لاشا تو وہیں چھوڑا، علم لے کر چلے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا منظر ہے۔ جب سکینہ نے دیکھا چچا کا علم آ رہا ہے، فرمایا بچوں کوزے لاؤ۔ چچا آ رہے ہیں، پانی لائے ہوں گے۔ اب جو امام داخل ہوئے بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گرے، امام نے فرمایا اِنَّا